السلام علیکم پیارے دوستو۔ جس محل نے ہزاروں بچوں کو نکل لیا وہی ایک بچے کے قدموں تلے لرزنے والا تھا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی وہ داستان جو فرعون کے لیے چیلنج بن گئی۔ نیل کے پرسکون پانیوں میں چھپے راز کو اب فرعون کے محل نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہی محل جو ہزاروں بنی اسرائیلی بچوں کی موت کا سبب بنا اب ایک ایسے بچے کی پرورش کا مرکز بننے جا رہا تھا جو کل اسی محل کی بنیادیں ہلا دے گا۔ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، اس بچے پر دل و جان سے فریفتہ ہو چکی تھی۔ وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھاتی، اس کی معصوم آنکھوں کو تکتی رہتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ موسیٰ کی مسکراہٹ ان کی ویران زندگی میں بہار لے آئی تھی۔ فرعون ابتدا میں متذبذب تھا، اسے خواب اور نجومیوں کی باتیں یاد آتی تھیں، مگر آسیہ کی محبت کے سامنے وہ خاموش ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے اپنے ہی محل میں وہ دشمن پل رہا ہے جس کا وہ خوف کر رہا تھا۔ فرعون کے حکم پر محل بھر میں موجود آیا کی تلاش شروع ہوئی، مگر موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیتے۔ محل کی خاتمائیں گھبرا گئیں، آسیہ پریشان ہو گئی۔ تب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ کی بہن جو دور سے صندوق کا پیچھا کر رہی تھی اور محل کے قریب رہتی تھی آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ بتاؤں جو اسے دودھ پلا سکے اور دل سے اس کا خیال رکھے؟ آسیہ نے اجازت دی اور یوں موسیٰ کی والدہ کو محل میں بلایا گیا۔ جب موسیٰ کو ان کی ماں کی آغوش ملی تو فوراً دودھ پی لیا۔ ماں اور بیٹے کا وہ لمحہ، وہ ملاقات، وہ سکون، آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہوں گے۔ اب حضرت موسیٰ کی پرورش شاہی انداز میں ہونے لگی۔ وہ سونے کے برتنوں میں کھاتے، مخمل کے بستر پر سوتے اور مصر کے سب سے ذہین استادوں سے تعلیم پاتے، مگر ان کا دل ہمیشہ نرم اور رحم دل رہا۔ محل کی شان و شوکت، غلاموں کی قطاریں اور فرعون کا غرور موسیٰ کو کبھی نہ بہکا سکا۔ ایک دن کا واقعہ محل کے ماحول کو بدل گیا۔ حضرت موسیٰ ابھی بچپن میں تھے کہ کھیلتے ہوئے ایک بار انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ فرعون چونکا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکنے لگیں۔ وہ چیخ پڑا، یہ بچہ میرے لیے خطرہ ہے، اسے قتل کر دو۔ مگر حضرت آسیہ فوراً بول پڑی، یہ بچہ ہے، نادان ہے، دیکھو ابھی ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر یہ آگ اور سونا دونوں میں فرق نہ کر سکے تو سمجھو یہ صرف کھیل رہا تھا۔ محل میں ایک تھال لایا گیا جس میں ایک طرف آگ کے انگارے تھے اور دوسری طرف سونے کے زیورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو دونوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے انگارہ اٹھایا اور بے ساختہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ان کی زبان چل گئی اور وہ لکنت کا شکار ہو گئے، وہی لکنت جو بعد میں ان کی نبوت کی نشان بنی۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ آسیہ نے شکر ادا کیا اور اللہ کی قدرت نے ایک بار پھر اپنے راز کو چھپا لیا۔ حضرت موسیٰ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ اگرچہ وہ محل میں رہتے تھے مگر ان کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ وہ اکثر مزدوروں کے درمیان جاتے، ان کا حال چال پوچھتے، ان کے دکھ سنتے۔ ان کا دل کسی اور راہ کی طرف کھنچ رہا تھا، ایک ایسی راہ جو فرعون کے خلاف تھی، ظلم کے خلاف تھی اور سچائی کی طرف تھی۔ یہی تھا اس نبی کی جوانی کا آغاز جس نے محل میں رہ کر بھی اللہ کو نہ بلایا اور جس کی روح غلاموں کی آہوں میں پل کر بڑی ہوئی۔ یہ تھی ہماری سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش۔ مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیے کیسے حضرت موسیٰ نے فرعون کے ظلم کے خلاف پہلا قدم اٹھایا اور ایک نیا موڑ آیا۔ آپ کو یہ داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اگلی قسط بر وقت مل سکے۔